بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے کچھ تصورات پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مگر اس کے پڑھنے کے بعد بھی ہمیں وہ کیفیات نہیں ملتی، ان کے درود پاک پڑھنے کے بعد بھی ہمیں وہ ایمانی ایک لذت اور حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ بات اتنی بڑی نہیں ہے، مگر اس کی طرف ہماری کبھی توجہ نہیں گئی۔ میں نے بھی درود پاک پڑھا، لوگوں کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، تو مجھے ایک چیز محسوس ہوئی جب میں نے یہ سوچا کہ آخر درود پاک پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں ایک حلاوت اور لذت پیدا کیوں نہیں ہوتی، کیفیت کیوں نہیں آتی۔ تو میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے جو باتیں سمجھ آئیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے ذاتی تجربات کو آپ کے سامنے بھی رکھوں تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ غور کر لیں کہ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں دو ہستیوں پر درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک ہیں ان کی آل پاک۔ تو دو ہستیوں پر درود پڑھنا اللہ نے حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا ہے۔ جب یہ آل بیت کے حوالے سے درود پڑھنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پڑھنے کے حوالے سے اللہ کا حکم آیا، جب قرآن مجید کی یہ آیت آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ کیف نصلی، ہم آپ کی ذات پر درود کیسے پڑھیں؟ سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ان کو جواب دیا اور وضاحت فرما دی، فرمایا کہ تم کس طرح درود پڑھو؟ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب درود تو یہاں تک ہے، کما کا مطلب ہے جیسا کہ تو نے درود پڑھا اور سلام پڑھا اپنے ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، اسی طرح اللہم بارک علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسی کہ تو نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ تو آگے تو وہ ایک تشبیہ کا لفظ ہے، جیسا کہ، تو اصل درود ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو ہم درود پاک جب پڑھتے ہیں تو ان میں دو ہستیوں کا ذکر آتا ہے، ہم دو ہستیوں پر درود پڑھتے ہیں، ایک ہیں تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک ہیں ان کی آل پاک۔ اب ہم درود تو زندگی بھر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مگر ہمیں کیفیات میں نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے تصور جو ہے نا پڑھنے کے دوران وہ قائم نہیں رہتا۔ اور اس میں بھی میں یہ بات کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو تقریباً کافی لوگوں کو یہ کیفیات اور تصور رہتا ہے، اور کافی لوگ تو یہ چیز جانتے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ درود پڑھتے ہوئے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کس طرح تصور رکھیں، ہم روضہ رسول سنہری جالیوں کو سامنے رکھیں، ایسے سمجھیں کہ جیسے ہم مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یا ہم یہ سمجھیں کہ تاجدار کائنات کی ہستی اور شخصیت کو، آپ کی ذات کو اپنے دل و دماغ میں لے کے آ جائیں تصورات میں، اور یہ ان کے سامنے ہم بیٹھ کر گویا درود پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے تصورات بیان کیے جاتے ہیں اور اکثر لوگ جانتے ہیں، مگر کبھی اس کے بعد جو دوسری ہستی آل بیت ہیں ان کے حوالے سے نہ ہمارا کبھی دھیان گیا، نہ ہماری کبھی توجہ گئی، اور نہ ہی ان کے حوالے سے کبھی کسی نے کوئی تصور بیان کیا کہ ہمیں ان کے لیے کیسا تصور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان کوئی عمل پورے کیفیت کے ساتھ، پورے تصور کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی پھر اس کو لذت بھی ملتی ہے، اس کو حلاوت بھی ملتی ہے، اور اس سے اس کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ذاتی مشاہدہ کیا، کہ ہم جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کریں اور درود پڑھ رہے ہوں، جب بات آئے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے محمد، ہمارے نبی تاجدار کائنات پر درود بھیج، تو اس وقت ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے، ہماری آنکھیں بند ہوں،
ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں تصور یہ چل رہا ہو کہ اللہ کے محبوب اتنی بڑی ہستی، اور کہاں ہم گناہ گار، کہاں وہ عظیم ہستی، کہاں ہم گناہ گار، کہاں وہ کائنات کے محبوب، کہاں ہم سیاہ کار، ہم بدکار، ہم گناہ گار۔ اللہ کا ہم پر فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس بڑی عظیم ہستی کے لیے درود پڑھنے کے لیے چن لیا۔ ہمارے ساتھ کئی دنیا کے اور لوگ بھی تھے جو اسی دنیا میں اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ان کو توفیق نہیں ملی۔ کتنا بڑا فضل ہوا مجھ پر، کتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کی ذات پر درود پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، منتخب کیا ہے۔ کتنی بڑی ذات ہے۔ تو ایک طرف جب انسان آنکھیں بند کر کے یہ تصور کر رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ اپنے مقدر پہ رشک کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس عظیم ہستی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک طرف وہ اپنے گناہوں پر نظر رکھتا ہے اور کہتا ہے میں سیاہ کار، میں گناہ گار، میں بدحال، اور دوسری طرف اس کو وہ عظیم ہستی سامنے ہوتی ہے، تو وہ اپنے مقدر پر اس کو رونا آ جاتا ہے۔ اور اس کیفیت میں انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی چل پڑتی ہے، اس کی آنکھیں برس پڑتی ہیں، اپنے مقدر پر رشک کرتے ہوئے بھی رو پڑتا ہے، اور اپنے گناہوں کو دیکھ کر بھی رو پڑتا ہے، اور اللہ کے اس احسان پر شکر کرتے ہوئے بھی رو پڑتا ہے کہ یا اللہ تو نے دنیا کے ماحول سے مجھے الگ کیا، مجھے چنا اور اس عظیم کام کے لیے چنا۔ اتنی بڑی ہستی اور میری قسمت جاگ گئی، میرا مقدر روشن ہو گیا۔ اتنی بڑی عظیم ہستی پر میں درود پڑھ رہا ہوں، اور وہ عظیم ہستی جس پر اے اللہ تو خود بھی درود پڑھتا ہے۔ تو جب انسان اس تصور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو یقیناً اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں۔ اور اس میں آپ یہ بھی تصور کر لیں کہ اگر نبی پاک کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ہمارے پیر و مرشد بھی ہمارے سامنے ہوں، ہمارے شیخ ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے سامنے بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ جی آپ ہمارے بارے میں کوئی تعریف کرو، کوئی بات کرو، ہماری حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان لرزا رہی ہوتی ہے، ہمارے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں وہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا حقیر سا انسان اور اتنی عظیم ہستی میرے سامنے ہے، ان کے لیے مجھے حکم ہوا ہے میں کچھ الفاظ بولوں۔ ہماری آنکھیں برس رہی ہوتی، ہماری محبت، انتہائی محبت جو ہے اس کی ترجمان ہماری آنکھیں بن جاتی ہیں، ہمارے آنسو جاری ہوتے ہیں، مگر ہمارے زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، کانپتے کانپتے ہونٹوں سے ہم اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، یہ تو ایک عام انسان کی مثال ہے، تو آپ تصور میں یہ رکھیں کہ آپ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہیں، آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہیں اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں، آپ محبوب کائنات کے دربار میں ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات کے دربار میں ہیں، آپ اللہ کے محبوب کے دربار میں ہیں، آپ اللہ کے محبوب کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جب آپ کے تصور ذہن میں یہ ہوگا تو آپ کے یقیناً آپ کے ہونٹ کانپیں گے، آپ کی زبان کانپے گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ آپ یہ سمجھیں گے ایک طرف آپ کا مقدر، آپ اپنے مقدر پہ رشک کریں گے کہ یا اللہ تو نے میری قسمت کا ستارہ چمکا دیا، اور ایک طرف آپ اپنے گناہوں کو دیکھ کے روئیں گے اور کہیں گے اے میرے محبوب نبی آپ کہاں اور یہ گناہ گار بندہ کہاں؟ اے میرے محبوب نبی آپ کی ذات کہاں اور یہ سیاہ کار کہاں؟ تو جب آپ اس تصور میں ڈوب جائیں گے تو آپ کے آنسو بہہ پڑیں گے، آپ کے ایمان کو حلاوت ملے گی، آپ کے دل میں لذت اور سکون محسوس ہوگا، اور آپ رو بھی رہے ہوں گے، آپ کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوں گے۔ اور جب اس تصور کے ساتھ اللہم صلی علی محمد آپ پڑھیں گے، ایک طرف نبی پاک کا جمال آپ کے سامنے ہوگا، ایک طرف نبی پاک کے کمالات آپ کے سامنے ہوں گے، ایک طرف ہمارے محبوب نبی کی اللہ کے نے جو شان بیان کی ہے وہ شان سامنے ہوگی، اور ایک طرف اپنی ذات سامنے ہوگی۔ تو پھر آپ اس شان کو دیکھ کر آپ کے الفاظ، آپ کی زبان خود ہی یہ کہے گی اللہم صلی علی محمد،
اے اللہ یہ اتنی عظیم ہستی، اتنی کمال والی ہستی، اتنی جمال والی ہستی، اے اللہ یہ واقعی ہی اس کے مستحق ہیں کہ ان پر ہماری طرف سے ادنا سا ادنا جو نذرانہ ہے نا وہ درود پاک ہے۔ اے اللہ اس عظیم ہستی پر درود بھیج، اے اللہ اس عظیم ہستی پر رحمت بھیج، اے اللہ اس عظیم ہستی میں برکت عطا فرما۔ تو جب آپ یہ تصور سے یہ پڑھیں گے تو جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا تصور اور ان کی ہستی سامنے ہو اور اپنی ذات سامنے ہو، اور اس تصور میں جب ان کے پڑھیں گے تو پھر آپ کی زبان سے خود ہی نکلے گا اللہم صلی علی محمد۔ اب اس سے اگلا حصہ ہے کہ ہم درود پڑھیں وعلی آل محمد، اے اللہ ہمارے نبی کی آل پر بھی درود بھیج۔ یہاں سے آگے دوستو ہم میں سے نبی پاک کے حوالے سے تو اکثر لوگ تصور کر رہے ہوتے ہوں گے، ان کے تصورات بنے ہوں گے، مگر یہاں سے آگے ہم آل نبی پر جب درود پڑھتے ہیں تو اکثر ایسے لوگ ہیں جن کا یہ تصور نہیں ہوتا، جو کہ میں آج آپ کے سامنے اپنے ذاتی مشاہدات کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ تصور ہے کہ جب آل بیت کا نام آئے تو ہمارے سامنے اللہ کے فرمان آ جائیں جو آل بیت کی محبت میں اللہ نے حکم نازل فرمائے، آل بیت کی جو شان اللہ نے بیان کی، آل بیت کی وہ شان جو تاجدار کائنات نے بیان کی، وہ شان، وہ کمالات، وہ جمالات ہمارے سامنے آ جائیں، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ پھر سب سے بڑی بات، اس پر تو ہر انسان کی آنکھیں تر ہو جائیں گی جب آل بیت کی وہ غم کی اور قربانیوں کی داستان اس کے سامنے آئے گی، جب وہ سوچے گا کہ وہ قافلہ حسینی قافلہ جو مدینہ سے نکلا اور کوفہ کی طرف سفر کیا، جب اس کے سامنے وہ کربلا کا تپتا صحرا، تپتی ریت اس کے تصور میں آئے گی، جب آل بیت کی قربانیاں اس کے تصور میں آئیں گی، جب آل بیت کے وہ شہید سامنے آئیں گے، جب وہ بچوں کا صبر کا ایک استقامت کا پہاڑ اس کے تصور میں آئے گا، جب وہ آل بیت کے قافلے اور ان کے خیمے تپتے صحرا میں اس کے سامنے آئیں گے، جب آل بیت کی قربانیاں اس کے سامنے آئیں گی، جب وہ معصوم بچے پیاس سے بلکتے ہوئے اس کے تصور میں آئیں گے، جب وہ ایک طرف یہ تصور ہوگا، دوسری طرف وہ سیدہ صغرا بیمار جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو مدینہ پاک میں رہ گئی تھی، جو ہر دن مدینے سے باہر آ کر ٹیلوں پر چڑھ جاتی تھی اور سارا دن اپنے آباء و اجداد کے اس قافلے کا انتظار کرتی تھی، سارا دن وہ روتی رہتی تھی کہ کہیں سے میرے جو بچھڑے ہوئے بھائی اور میرے والدین گئے ہیں، میرے بھائی بہن کہیں سے سراغ ملے، کہیں سے مجھے نظر آ جائیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ جتنے دن یہ قافلہ کربلا میں رہا، جتنے دن یہ دمشق کے بازاروں میں قیدی بنا کر اس قافلے کو لے جایا گیا، اور واپس مدینہ لوٹنے تک سیدہ صغرا ہر دن مدینہ پاک سے باہر نکل آیا کرتی تھی، مدینہ کی گلیوں میں وہ رویا کرتی تھی اور سارا دن روتی رہتی تھی۔ جب ہم درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج، تو اس وقت ہمارے تصور میں ان کے یہ مصائب ہمارے تصور میں آنے چاہیے، اور پھر ہم یہ کہیں ہاں یا اللہ جس طرح تیرے محبوب نبی اس کائنات میں بے مثال ہیں، جس طرح تیرے نبی اس کائنات میں محبوب ہیں، اسی طرح تیری نبی کی آل بھی اس کائنات میں بے مثال ہے۔ تیری نبی کی آل نے جو کارنامے سر انجام دیے، تیرے نبی کی آل نے جو قربانیاں دے دی، اس کی بھی کہیں تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ تو یا اللہ وہ بھی اسی کے مستحق ہیں کہ ان کی خدمت میں بھی جو کم از کم نذرانہ پیش کیا جائے، جو کم از کم نذرانہ ہے وہ درود پاک ہے۔ اس سے نیچے تو کوئی ایسا ہمارے پاس نذرانہ ہی نہیں جو ہم ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ اتنے عظیم ہستیاں ہیں، وہ اتنی بے مثال ہستیاں ہیں کہ ان کی خدمت میں کوئی اور عمل ان کے شیان شان پیش ہی نہیں کر سکتے، صرف درود پاک ہے جو ان کے شیان شان ہے، اور ان کی خدمت میں ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں کربلا کے ان شہیدوں کے مصائب ہمارے تصور میں چل رہے ہوں گے تو ہماری زبان سے نکل رہا ہوگا یا اللہ ان شہداء پر درود بھیج، یا اللہ امام علی مقام پر درود بھیج، یا اللہ سیدہ سکینہ پر درود بھیج، یا اللہ ان شہداء پر درود بھیج
کربلا کی تپتی صحرا ریت میں بلکتے ہوئے بھوک اور پیاس سے اور پانی سے بچوں پر یا اللہ درود بھیج، یا اللہ کربلا کے ان خیموں پر درود بھیج، یا اللہ، یا اللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کی ذات پر درود بھیج، جو اس مصیبت کے عالم میں جب سورج غروب ہو چکا تھا اور گرد و غبار اڑ رہی تھی، ہر طرف تاریکی چھا چکی تھی اور ظالموں نے خیموں کو آگ بھی لگا دی اور مرد سارے شہید ہو چکے تھے، سلام ہو سیدہ زینب کی جرت اور ہمت پر، سلام ہو سیدہ زینب کی عظمت اور استقامت کے پر، جو ایک پہاڑ بن گئیں، کبھی وہ یتیم بچوں کو سنبھالتی ہیں، کبھی بیماروں کو سنبھالتی ہیں، کبھی خواتین کو سنبھالتی ہیں۔ جب ہم یہ تصور کریں گے تو ہماری زبان سے نکلتا چلا جائے گا، یا اللہ درود بھیج آل نبی پر، یا اللہ درود بھیج، یا اللہ درود بھیج اس معصوم بچی سیدہ سکینہ پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہ درود بھیج علی اصغر اور علی اکبر پر، یا اللہ درود بھیج اس علی اصغر پر جن کا گلے سے بڑا تو تیر تھا جو انہوں نے ظالموں نے ان کے گلے میں مارا تھا، یا اللہ درود بھیج سیدہ سکینہ پر۔ جب خیموں کو آگ لگائی اور لوٹ مار شروع کی تو ایک ظالم آیا، اس نے دیکھا کہ ان کی کانوں میں بالیاں ہیں، تو ان بالیوں کو اس نے دیکھا کہ اگر میں دھاگے کی گرہ کھولوں اور کھول کے پھر نکالوں تو ٹائم لگے گا، کوئی اور نہ آ کے لوٹ لے۔ اس ظالم نے اسی طرح بالیاں کھینچی، اس معصوم بچی کے کان پھٹ گئے اور خون کے فوارے نکل آئے۔ سلام ہو یا اللہ، یا اللہ درود بھیج اس معصوم بچی پر۔ پھر یہ کوفہ سے شام اور شام تک کا جو ان کو قیدی بنا کے لایا گیا، پھر سیدہ سکینہ کو جب وہ بچی روتی تھی تو ان ظالموں نے کہا کہ ہمارا سردار کہتا ہے کہ یہ بچی کا رونا بند کرو، اس سے ہمارے سردار کی، ہمارے امیر کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ تو اس وقت وہ فوجی ظالم آیا اور اس نے اس بچی کو الگ سے چھین کر الگ جا کے زندان میں بند کر دیا۔ اب وہ زندان تھا، اس کی تاریکی اور اندھیرا تھا، اور یہ معصوم بچی تھی۔ اس معصوم بچی کی اس زندان میں شہادت ہوئی، اور کیسے شہادت ہوئی کہ وہ بچی ڈر کر جب ایک طرف دوڑنے لگی تو آگے دیوار تھی، دیوار میں ٹکرا گئی، جب ادھر سے مڑی دوسری طرف دوڑنے لگی تو ادھر اس دیوار کے ساتھ سر ٹکرا گیا، پیچھے مڑی دوسری طرف تو پھر ادھر دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی۔ تاریکی اور اندھیرا تھا اور وہ معصوم بچی تھی، اور اسی طرح اس زندان میں وہ شہید ہو گئی۔ تو جب ہم درود پڑھیں تو ہم پڑھیں یا اللہ درود بھیج اس سیدہ سکینہ پر جو زندان میں تنہ تنہا شہید ہو گئی، یا اللہ درود بھیج ان سید زادوں پر جن کے خیموں کو آگ لگائی گئی، یا اللہ درود بھیج ان شہزادوں پر جو کربلا میں شہادت کے جام نوش کر گئے، یا اللہ سلام ہو علی اصغر پر، یا اللہ سلام ہو علی اکبر پر، یا اللہ سلام ہو امام قاسم پر، یا اللہ سلام ہو ان خواتین پر جو عزم و ہمت کا پہاڑ بن گئیں، یا اللہ سلام ہو ان بیواؤں پر، یا اللہ سلام ہو سیدہ زینب پر، یا اللہ سلام ہو امام زین العابدین پر جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کنبے کو ذبح ہوتے دیکھا۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین روتے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو آتے تھے، اور اس وقت کسی نے پوچھا کہ آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف گم ہوئے تھے اور پتہ بھی تھا کہ وہ زندہ ہیں، ایک دن ملیں گے، اس کے باوجود ان کی جدائی میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ان کی بینائی چلی گئی۔ تو تم میرے رونے پہ اعتراض کر رہے ہو تو سنو کہ میں نے اپنے کربلا میں اپنے کنبے کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔
جب ہمارے دماغ میں یہ تصور آئے گا تو ہم کہہ اٹھیں گے یا اللہ سلام ہو امام زین العابدین پر، یا اللہ درود بھیج امام زین العابدین پر، یا اللہ درود بھیج ان کے بیٹے محمد باقر پر، یا اللہ درود بھیج اس آل بیت کے گلدستے کے ہر پھول پر، یا اللہ درود بھیج ان آل بیت اطہار پر جنہوں نے وہ قربانیاں دیں اور وہ مثالیں قائم کر دیں جو قیامت تک کوئی مثال قائم نہیں کر سکے گا، تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال نہیں دے سکے گا۔ تو جس طرح اس کائنات کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اتنی بڑی ہستی کو سامنے رکھ کر ہم ان پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ کا فضل ہوتا ہے اور ہم اپنے مقدر پر رشک کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم آل محمد کی بات آئے، جب ان پر درود پڑھنے کا بات آئے تو تب بھی ہم اپنے دل و دماغ میں یہ تصور قائم کر درود پڑھیں۔ ہم جب درود میں کہیں وآل محمد تو ہماری تصور، ہمارے خیالات کربلا میں چلے جائیں، ان قافلوں پر چلے جائیں، ان کے مصائب تک چلے جائیں۔ تو جب ہم اس کیفیت میں ڈوب کر، میرے حاضرین و ناظرین، جب ہم اس تصور میں ڈوب کر یہ درود پڑھیں گے محمد عربی پر اور ان کی آل پر تو یقیناً آپ کو لذت محسوس ہوگی، یقیناً آپ کے دل میں حلاوت پیدا ہوگی، یقیناً آپ کے دل میں ایمان کی حلاوت اور شیرینی آئے گی۔ میں اپنا ذاتی مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس کیفیت سے آپ درود پڑھیں تو وہ وقت آئے گا کہ آپ کو ان ہستیوں کے دیدار ہوں گے۔ آپ ان ہستیوں کو جس طرح تصور میں رکھو گے اسی طرح ان کو آپ خوابوں میں دیکھو گے، ان ہستیوں کے تمہیں دیدار ہوں گے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ درود پڑھیں، ہمیشہ اس کیفیت کے میں ڈوب کر پڑھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کو کوالٹی چاہیے ہوتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ اللہ کو کسی بھی عمل میں تعداد نہیں چاہیے ہوتی، اس کے اندر چھپی ہوئی کوالٹی اور خلوص چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اس تصور میں اگر ایک بار بھی روزانہ درود پڑھیں تو وہ بہتر اور خوبصورت ہے اور افضل ہے اس سے کہ آپ 100 بار درود پڑھیں اور یہ تصور قائم نہ ہو۔ آپ ایک بار پڑھ لیں، آپ 10 بار پڑھ لیں، آپ 5 بار پڑھ لیں، مگر اس تصور میں ڈوب کر درود پاک پڑھیں محمد پر و آل محمد پر، تو انشاءاللہ آپ کو ایمانی حلاوت اور لذت محسوس ہوگی اور آپ کو ان ہستیوں کے دیدار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کی اوپر درود پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔